علیکم دوستو، انسائیڈ پہ موزم فخر میں کچھ آمدید۔ جب کل رات استنبول میں پاک افغان مذاکرات میں تعطل کے ساتھ ہی بھارت کی طرف سے لائن آف کنٹرول کا محاذ بھی گرم کرنے کی کوشش کی گئی۔ ایل او سی کے لیپا، حاجی پیر اور تتا پانی کے سیکٹرز میں پاکستانی فوج پر اچانک اور بلا جواز فائرنگ کی گئی، ہلکے اور بھاری ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا۔ یہ جو حملوں کا سلسلہ ہے یہ تقریباً 3 گھنٹے تک جاری رہا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان نے دشمن کی 5 پوسٹوں کو تباہ کر دیا اور اس کے ساتھ ساتھ 7 بھارتی فوجی جہنم رسید ہوئے اور دشمن ایک مرتبہ پھر سفید پرچم لہرانے پر مجبور ہوا۔ ایل او سی پر ہونے والی جھڑپیں اس وجہ سے بھی اہمیت کی حامل ہیں کہ بھارتی فوج کے 30,000 جوان اسی مہینے کے اختتام سے 10 نومبر تک سرکریک اور راجستھان میں فل سکیل جنگی مشقیں کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے خلاف پراکسی وار میں بھی تیزی آ رہی ہے۔ اب عین اس وقت جب استنبول میں پاکستان اور افغانستان کے ساتھ مذاکرات میں گرما گرمی چل رہی تھی، افغانستان کی طرف سے بے لچک رویہ اختیار کیا جا رہا تھا اور پاکستان کی طرف سے ان کے سامنے ناقابل تردید شواہد رکھے جا رہے تھے، اور یہ اس طرح کے ناقابل تردید شواہد تھے کہ وہاں پر موجود ثالثین جو کہ ترکی اور قطر سے تعلق رکھتے تھے وہ بھی ان شواہد اور ان کے مصدقہ ہونے پر حیران تھے۔ ایسی صورتحال میں اچانک یہ جو ٹلیاں ہیں یہ کھڑکنا شروع ہو گئیں، لاہور میں بھی، اسلام آباد میں بھی اور استنبول میں بھی۔ وہاں پر جناب یہ جو ایک نیا کنیکشن ڈیولپ ہوا یہ بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ لائن آف کنٹرول کا محاذ گرم ہونا یہ محض اتفاق تو نہیں ہو سکتا، یقیناً یہ ایک ویل پلانڈ ایکٹیویٹی ہے۔ کیسے؟ یقینی طور پر آپ جاننا چاہیں گے۔ اب یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ یہ جو فون بجنا شروع ہوئے تھے اس کی حقیقت کیا ہے، اور یہ جو ٹیلی فونز کالز کا تبادلہ کیا جا رہا تھا اور مشاورتی عمل جو ہے وہ لارج سکیل پر شروع کیا جا رہا تھا، اس کی بیک گراؤنڈز کیا ہیں، اور آپ یہ بھی جاننا چاہتے ہوں گے کہ مذاکرات کے اندر وہ کون سا لمحہ تھا جب پاکستان کی طرف سے ایک ایسا ثبوت مذاکرات کاروں اور افغان وفد کے سامنے پیش کیا گیا جو اس بات کا واضح طور پر ثبوت بن کے سامنے ابھرا کہ افغانستان انفیکٹ اس وقت اپنا موقف نہیں بلکہ پاکستان کا دشمن کا موقف جو ہے وہ پیش کر رہا ہے، اور دشمن کی پراکسی کے طور پر اس وقت مذاکرات کی میز پر بیٹھا ہے۔ امپورٹنٹ صورتحال ہے، امپورٹنٹ سوالات ہیں اور امپورٹنٹ انکشافات ہیں جو میں ابھی آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کل رات تقریباً 11 بجے کے قریب میں نے مذاکرات کے حوالے سے ایک ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی تھی، اور چونکہ اس وقت یہ اہم ترین انفارمیشن میرے پاس آئی تھی تو میں نے سوچا کہ اس کو آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے۔ مذاکرات کا یہ جو دوسرا راؤنڈ ہے جو تقریباً 7 گھنٹے تک جاری رہا تھا یہ اب ختم ہو چکا ہے، اور یہ مذاکرات اب تک تو قطعی طور پر غیر نتیجہ نظر آ رہے ہیں، کیونکہ پاکستان نے ان مذاکرات کی کامیابی کے لیے اپنی ریڈ لائنز بڑی ہی کلیئرٹی کے ساتھ واضح کر دی ہیں، اور دوسری جانب افغان وفد بھی کسی طور پر بھی اس بات کو تسلیم کرنے پر تیار نظر نہیں آ رہا کہ جناب افغانستان کے جو اس وقت کی حکمران رجیم ہے اس کے فتنہ الخوارج یا فتنہ الہندوستان کے ساتھ تعلقات ہیں۔ وہ پاکستان کی فتنہ الخوارج کے ساتھ لڑائی کو اب پاکستان کی داخلی معاملہ سمجھتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ ہمارا اس سے لینا دینا نہیں۔ حقیقت بات یہ ہے کہ دوحہ ایکارڈز کے دوران افغانستان نے فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کی افغانستان میں موجودگی کو تسلیم کیا تھا، اور اس موقع پر ترکی اور قطر کے ثالثین کی موجودگی میں مؤثر کارروائی کرنے کی کمٹمنٹ بھی دی تھی، اور یہ کمٹمنٹ کسی نائب وزیر کی طرف سے نہیں بلکہ افغانستان کے وزیر دفاع جو کہ افغانستان میں طالبان کے پہلے سپریم لیڈر ملا عمر کے صاحبزادے ہیں ان کی طرف سے سامنے آئی تھی، اور ان کی طرف سے اس اعتراف کے بعد ہی یہ جو جنگ بندی کا معاہدہ تھا یہ طے پایا تھا۔ اب حتمی موقف پاکستان کی طرف سے پیش کر دیا گیا ہے۔ سیکورٹی ذرائع کا یہ ماننا ہے کہ پاکستان نے اپنا حتمی موقف اور اپنی ریڈ لائنز کو واضح کرتے ہوئے افغان طالبان کو یہ بات باور کرا دی ہے کہ دہشت گردوں کی سرپرستی پاکستان کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ سیکورٹی ذرائع نے
بتایا ہے کہ پاکستان نے واضح کر دیا ہے کہ کالعدم تحریک طالبان کے خاتمے کے لیے ٹھوس اور یقینی اقدامات کرنا پڑیں گے۔ سیکیورٹی ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان کے برعکس طالبان کے دلائل غیر منطقی اور زمینی حقائق سے ہٹ کر ہیں۔ صاف دکھائی دے رہا ہے کہ افغان طالبان کسی اور ایجنڈے پر چل رہے ہیں۔ یہ ایجنڈا افغانستان، پاکستان اور خطے کے استحکام کے مفاد میں نہیں، جبکہ مذاکرات میں مزید پیش رفت افغان طالبان کے مثبت رویے پر ہی منحصر ہے۔ اب چونکہ جس طریقے سے میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ پاکستان کی طرف سے ایک کلیئر کٹ موقف سامنے آ گیا، افغانستان کی طرف سے ابتدا میں تو کسی طرح کی لچک کا مظاہرہ کرنے کے حوالے سے کوئی پیش رفت سامنے نہیں آئی، جس کے بعد افغانستان کے سامنے پاکستان کی طرف سے چند شواہد رکھے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی طرف سے یہ جو ثالثین ہیں ان کے سامنے افغان وفد کو یہ بات بتائی گئی کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ کس کے اشارے پر ناچ رہے ہیں، آپ کی ڈور کون ہلا رہا ہے، جس پر مذاکرات کے اندر پاکستان اور افغانستان کے وفود کے درمیان گرما گرمی ہوئی، تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستانی وفد نے وہاں پر ایک ویڈیو چلا دی، اور وہ ویڈیو کے اندر جو افغانستان کے اندر جو انڈین موجودگی ہے اور انڈین انوالومنٹ ہے افغانستان کو پاکستان کے خلاف اکسانے کے حوالے سے، وہ وہاں پر واضح طور پر نظر آ رہی تھی۔ اور اس ویڈیو کے اس منظر نامے پر چلائے جانے کے بعد ثالثین بھی ایک دم حیران رہ گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو طالبان کا وفد تھا، افغانستان کا وفد تھا، اس کے اوپر بھی پانی پڑ گیا، اور یہ بھی جناب دبک کے بیٹھ گئے۔ نہ صرف یہ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ چند اور ایسے شواہد بھی پیش کیے گئے جس میں اس مذاکراتی عمل کے دوران جو کہ استنبول میں جاری تھا، افغانستان کے وفد کی ایک انڈین ڈپلومیٹ کے ساتھ گفتگو اور ان کے ساتھ رابطوں کے ثبوت بھی پیش کیے گئے، اور یہ ثبوت پاکستان کی طرف سے نہیں بلکہ ایک ثالث کی طرف سے پیش کیے گئے، اور ثالث نے اس بات کا اظہار کیا کہ پاکستان کی طرف سے جو موقف انڈین انوالومنٹ کے حوالے سے سامنے رکھا جا رہا ہے اس میں صداقت محسوس ہوتی ہے، کیونکہ یہ ثبوت ہمارے پاس بھی موجود ہے۔ اور انہوں نے استنبول میں 2 دن کے قیام کے اندر 4 مرتبہ ہونے والے رابطوں کا جو ریکارڈ تھا وہ مذاکرات کی میز کے اوپر رکھ دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ قطر اور ترکی نے اپنا وزن پاکستان کے پلڑے میں ڈالتے ہوئے واضح طور پر افغانستان کو یہ بات باور کرانے کی کوشش کی کہ اب مذاکرات میں یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ افغانستان نہ صرف سیو ہیونز ہے اس وقت دہشت گردوں کی، بلکہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف بلا شبہ اور اس میں کوئی انڈاؤٹڈلی پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ آج کا دن رکھا گیا ہے افغانستان سے حتمی جواب سامنے لانے کے لیے، اور افغانستان کو اس بات پر قائل کرنے کے لیے ثالثین کوشش کر رہے ہیں کہ افغانستان کو اس بات کا جو ہے وہ اس پر قائل کیا جا سکے کہ وہ اپنی سرزمین میں موجود ان انڈین پراکسیز کے کلا کما کے میں جو اپنا رول ہے وہ پلے کرے۔ ابھی تک افغانستان اس سارے معاملے میں ریلکٹنٹ نظر آ رہا ہے، کیونکہ اس کو $3 بلین سامنے نظر آ رہے ہیں، جو کہ یقین دہانی کرائی گئی ہے افغانستان کو کہ جناب یہ $3 بلین آپ کو ادا کیے جائیں گے اگر آپ نے یہ والے کام کو جاری رکھا، پاکستان کے ساتھ محاذ جنگ کو برقرار رکھا، پاکستان کے ان 2 صوبوں کے اندر شورش کو برقرار رکھا، یہاں سے تربیت یافتہ جنگجو پاکستان کی طرف ان کو بھیجنا جاری رکھا، تو یہ $3 ارب آپ کو مل جائیں گے۔ اور یہ $3 ارب کی لالچ انفیکٹ یہ سارے کا سارا منظر نامے کو کریٹ کری ہے۔ اب ایک جانب یہ جو استنبول ہے وہاں پر یہ صورتحال تھی، لیکن جس طریقے سے میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ مذاکرات کے دوران
دو ثبوت پیش کیے گئے. ایک ثبوت پاکستان کی طرف سے ایک ویڈیو کی شکل میں پیش کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ثالث کی طرف سے انڈین ڈپلومیٹ کے ساتھ ہونے والی جو گفتگو ہے اس کا ریکارڈ پیش کر کے یہ بات باور کرا دی گئی کہ جناب یہ جو کھچڑی ہے یہ ہمارے سامنے اب کھل کے آ گئی ہے. اچھا، جب یہ تمام ڈیولپمنٹس ہو رہی تھیں اسی دوران لائن آف کنٹرول کے محاذ کو گرم کیا گیا. سب سے پہلے لیپا سیکٹر کے اوپر انڈین فوج کی طرف سے پاکستانی پوسٹ کے اوپر فائرنگ کی گئی اور پہلے ہلکی ہتھیاروں سے فائرنگ کی گئی اور اس کے بعد بھاری ہتھیار اور مارٹر شیل کے گولے برسائے گئے. لیپا سیکٹر کے اندر یہ جو فائرنگ کا تبادلہ ہے، یہ جو جھڑپ ہے، یہ تقریباً 3 گھنٹے تک جاری رہی. لیپا سیکٹر کے بعد حاجی پیر اور اس کے بعد تتا پانی کے جو سیکٹرز ہیں وہاں پر بھی یہ جو فائرنگ کے تبادلے ہیں اس کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں اور وہاں پر بھی یہ جو فائرنگ کے تبادلے ہیں یہ محض 1-2 منٹ نہیں بلکہ گھنٹوں جاری رہی. اور اس کے نتیجے میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق پاکستان نے انڈیا کی 5 پوسٹوں کو تباہ کر دیا ہے. 7 فوجیوں کے مارے جانے کی تصدیق کی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا اظہار بھی کیا گیا ہے کہ ان جھڑپوں کے اندر بھارت کے درجنوں فوجی زخمی بھی ہوئے ہیں اور اپنے یہ جو زخمی ہیں اور چیک پوسٹوں کی تباہی ہے اس کے بعد انڈینز جو ہیں وہ وائٹ فلیگز لہرانے پر مجبور ہو گئے اور وائٹ فلیگز لہرانے کے بعد پاکستان کی طرف سے فائرنگ کو بند کر دیا گیا تاکہ یہ اپنے زخمی اور مارے جانے والے فوجیوں کو اٹھا سکیں اور اپنے لیے کوئی نئے ٹھکانوں کو تلاش کر سکیں، کیونکہ وہ 5 پوسٹیں تو اب استعمال کے قابل نہیں رہ گئیں. اب یہ جو ڈیولپمنٹس ہیں انفیکٹ یہ ایک براڈر پرسپیکٹو سے آ کر جڑی ہیں اور یہ جو براڈر پرسپیکٹو ہے اس میں یہ حکمت عملی تو بڑی حد تک واضح نظر آ رہی ہے کہ اس حکمت عملی کے تحت پاکستان کے مشرقی اور مغربی بارڈرز دونوں کے اوپر صورتحال کو کشیدگی کے نیکسٹ لیول تک لے کے جایا جائے گا. پاکستان کو 2 فرنٹ وار کا سامنا کرنے پر مجبور کیا جائے گا اور اسی حوالے سے یہ بات اب واضح ہوتی چلی جا رہی ہے کہ پاکستان میں عدم استحکام پیدا کرنے کے لیے اس وقت متعدد قوتیں کام کر رہی ہیں جو سیاسی، معاشی، سیکیورٹی اور خارجی سطح پر اثر انداز ہو رہی ہیں. یہ قوتیں نہ صرف ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہیں بلکہ ملک کے مجموعی استحکام کو بھی کمزور کر رہی ہیں. اگر آپ کو یاد ہو حالیہ دنوں میں حکومت اور فوجی قیادت کی جانب سے یہ واضح پیغام دیا گیا ہے کہ پاکستان اب ایک ہارڈ سٹیٹ بننے جا رہا ہے. اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اب ملک میں دہشت گردی یا عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش کرنے والوں کے لیے زیرو ٹالرنس کی پالیسی کو اپنایا جائے گا اور ایسی قوتوں کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا. اس کے اوپر کسی کو کوئی دو رائے نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جس طریقے سے ڈیولپمنٹس اور ملٹری اکوپمنٹ اور وار مشینری کی ڈپلائمنٹ کی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کل رات کو جب یہ لائن آف کنٹرول کے اوپر فائرنگ کا آغاز ہوا تھا پاکستان کے ایئر ایسٹس بھی فضا میں موجود تھے اور وہ پاکستان کے مشرقی اور مغربی دونوں بارڈرز کے اوپر جو ہے وہ اپنی سرویلنس کو برقرار رکھے ہوئے تھے، مکمل طور پر چوکس تھے اور ہر طرح کی صورتحال کا جواب دینے کے لیے تیار تھے. آج کا دن اس حوالے سے اہمیت کا حامل ہے. پاکستان، ترکی اور قطر کو افغانستان کے حتمی جواب کا انتظار ہے. اگر ان کی طرف سے اس بات کا اظہار کیا گیا کہ وہ پاکستان کے تحفظات کو دور کرنے کے لیے مشترکہ میکنزم یا اپنے طور پر افغانستان میں دہشت گرد عناصر کی سرکوبی کے لیے تیار ہیں تو اس ریجن کے اندر پائیدار امن کی بنیاد رکھی جا سکے گی. لیکن اگر افغانستان نے روایتی ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا تو پھر پاکستان جو اب ایک ہارڈ سٹیٹ بننے جا رہا ہے وہ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے، دہشت گردوں کے نیٹ ورکس اور ان کے ہائیڈ آؤٹس کے خاتمے کے لیے خود حرکت میں آئے گا اور وہ خود ان تمام عناصر کا خاتمہ کرے گا، چاہے اس کے لیے پاکستان کو کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے. پاکستان اس کے لیے نہ صرف تیار ہے بلکہ اس کے لیے یکسو بھی ہے اور پاکستان کے اندر اس حوالے سے کم از کم
جو ہے اتفاق رائے عوام میں موجود بھی ہے. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ. کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع. ہمارے یوٹیوب چینل پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر، باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں. اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے یوٹیوب چینل پر پروموٹ کر سکتے ہیں. پروڈکٹ پلیسمنٹ اور اسپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں. تو دیر کس بات کی؟ آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں. For more information, call us 923338122280.